वकुन्ना इदा अगरना, अगारा युगीरु इगारतन माने होते हैं हमला करना। कल ये शेर हो चुका था। वकुन्ना इदा अगरना अला जनाबिन, और जब वो घोड़े कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं, कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं, जब वो घोड़े कबीले जनाब पर हमलावर होते हैं, तो अअवज़हुन्ना नहबुन हैसु काना, अअवज़ा के माने बताए गए थे आजिज कर देना, बेबस कर देना, आजिज कर देना, बेबस कर देना। अअवज़हुन्ना नहबुन हैसु काना, और लूट खसोट या लूट मार उनको आजिज कर देती है जहाँ कहीं हो, हैसु काना जहाँ कहीं हो, और लूट खसोट उनको आजिज कर देती है जहाँ कहीं हो। अगरना मिनज़्ज़बाबि अला हुलूल, अगरना, अब ये जवाब है इज़ा का। अगरना मिनज़्ज़बाबि अला हुलूल वज़ब्बत इन्नहु मन हाना हाना, अगरना तो वो घोड़े हमलावर होते हैं, मिनज़्ज़बाबि वल वज़ब्बत, मिनज़्ज़बाबि वज़ब्बता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। असल इबारत है अगरना अला हुलूलिम मिनज़्ज़बाबि वज़ब्बता, अगरना अला हुलूलिम मिनज़्ज़बाबि वज़ब्बता, ये असल इबारत है। तो ज़बाब के माने भी कबीला है और ज़ब्बा के माने कबीला है। तो अला हुलूल हाल की जमा है ये हुलूल, हाल की जमा ये हुलूल है। अगरना मिनज़्ज़बाबि अला हुलूलिन वज़ब्बता, तो ज़बाब और ज़ब्बा के मुकीम अफराद पर वो हमला आवर होते हैं। ज़बाब और ज़ब्बा के मुकीम अफराद, क़याम करने वाले अफराद, इक़ामत इख्तियार करने वाले अफराद। हल्ला के माने बताए गए थे, हल्ला यहुल्लु हुलूलन, क़याम करना, पड़ाव डालना, उतरना, रुकना। तो यहाँ हुलूल ये जमा है, हाल की जमा हुलूल। अला हुलूलिन की वो ज़बाब और ज़ब्बा के मुकीम अफराद पर वो हमलावर होते हैं। इन्नहु मन हाना हाना, हाना यहीन हैनन के माने होते हैं हलाक होना, हाना यहीन हैनन के माने होते हैं हलाक होना, और उसके बाद भी हाना है। इन्नहु मन हाना हाना, दोनों ये हलाक होने के माने में है। इन्नहु मन हाना, जिसको हलाक होना होता है वो हलाक हो जाता है, वो हमलावर होते हैं। इन्नहु मन हाना हाना, जिसको हलाक होना होता है वो हलाक हो जाता है, जिसको तबाह होना होता है वो तबाह हो जाता है, जिसको बर्बाद होना होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो ज़ब्बा और ज़बाब के मुकीम अफराद पर वो हमला आवर होते हैं। जिसको हलाक होना होता है वो हलाक हो जाता है। इन्नहु मन हाना हाना, जिसको हलाक होना होता है वो हलाक हो जाता है। अगरना मिनज़्ज़बाबि अला हुलूलिन वज़ब्बत इन्नहु मन हाना हाना, ज़बाब और ज़ब्बा के मुकीम अफराद पर वो हमलावर होते हैं, जिसको हलाक होना होता है वो हलाक हो जाता है। वअहयानन अला बकरिन अखीना इदा मा लम नजिद इल्ला अखाना, अहयानन इसका भी अत्फ है अगरना ही पे। वअहयानन व अगरना अहयानन अला बकरिन अखीना, वअहयानन भाई अगरना अहयानन अला बकरिन अखीना, और कभी कभी वो घोड़े हमलावर होते हैं, कभी कभी वो घोड़े हमला करते हैं अला बकरिन, कबीले बकर पर, कबीले बकर पर, कबीले बकर के अफराद पर। कभी कभी वो घोड़े हमलावर होते हैं कबीले बकर के अफराद पर। अखीना, जो हमारे बिरादर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमसे बिरादराना ताल्लुक़ रखते हैं। और कभी कभी वो घोड़े हमलावर होते हैं हमारे कबीले बकर के अफराद पर, कबीले बकर के अफराद पर, जो हमारे भाई हैं। इदा मालम नजिद इल्ला अखाना, जब हम सिर्फ अपने भाइयों ही को पाते हैं, जब हम सिर्फ इज़ा मालम नजिद इल्ला अखाना, वहाँ घोड़ों की तरफ ज़मीर लौटाया था उन्होंने, और यहाँ आप डायरेक्ट कह दिया है। घोड़ों का क्या मतलब, घोड़ों पर घोड़सवार हमला करते हैं तो वो भी मुराद उससे वही अफराद ही थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इन्होंने मुतकल्लिम की ज़मीर इस्तेमाल कर ली। जब हम नहीं पाते हैं मगर अपने भाइयों को, जब हम सिर्फ अपने भाइयों ही को पाते हैं, यानी कोई दुश्मन मुकाबले पर नहीं होता है,
کوئی مخالف نہیں ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں پر ستم کرنے لگتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں، انہی کے اوپر اپنا سارا ظلم اور ساری تعدی کا انتقام لیتے ہیں یا تعدی کرتے ہیں۔ وہ احیانا علی بکر اخینا، اور کبھی کبھی وہ قبیلہ بکر پر حملہ آور ہوتے ہیں جو ہم سے برادرانہ تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں۔ اذا ما لم نجد الا اخانا، جب ہم صرف اپنے بھائیوں ہی کو پاتے ہیں۔ اذا ما لم نجد، جب نہیں پاتے ہیں، اذا ما لم نجد الا اخانا، یہ اخ سے مراد نہیں ہے جب، بلکہ مراد ہے پورے قبیلے۔ جب بکر کے علاوہ کوئی اور قبیلہ ہمارا مخالف نہیں ہوتا ہے تو اپنے قبیلے ہی کو ہم اپنا مخالف سمجھ کر اسی میں حملہ آوری کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور پورا ایک لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اذا ما لم نجد الا اخانا، جب ہم نہیں پاتے ہیں مگر اپنے بھائی کو، یعنی قبیلہ بکر کو جب ہم صرف پاتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے اشعار ہیں، یہ قطامی کے اشعار تھے، اور قطامی کے بارے میں بتایا گیا تھا، بلکہ ایک میں نے نوٹ بھیجا ہے گروپ پہ، اس میں لکھا ہے کہ قطامی کا پورا نام ہے عمیر ابن شیم التغلبی، عمیر ابن شیم التغلبی، شاعر اموی، یہ اموی شاعر ہے۔ ابن اخت الاخطل، اختل نامی ایک شاعر تھا، اس کا بھانجا ہے، یہ اس کی بہن کا لڑکا ہے، اس کا بھانجا ہے۔ اسلم القطامی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اختل یہ نصرانی ہی رہا، لیکن الاختل ظل نصرانی۔ 1 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، سن 40 ہجری میں پیدا ہوا اور اس 101 میں انتقال ہوا۔ شاعر متمکن، بڑا قادر الکلام شاعر ہے، مقل کم گو ہے، میں نے وہی پڑھ رہا ہوں جو عبارت میں نے بھیجی ہے، شاعر متمکن، بڑا قادر الکلام شاعر ہے، مقل بہت کم گو شاعر ہے۔ فقد جعلہ ابن السلام فی الطبقۃ الثانیۃ من الشعراء، ابن السلام نے شعراء کے دوسرے گروپ میں اس کو شمار کیا ہے۔ مختلف شعراء کے گروپ قائم کیے ہیں ابن السلام نے، کتاب طبقات الشعراء، تو اس کے دوسرے گروپ میں، دوسرے نمبر کے شعراء میں اس کو شمار کیا ہے۔ والقطامی لقب لہو، قطامی کیا یہ کیا اشعار ہیں، اور قطامی یہ اس کا لقب ہے، قطامی یہ آیا ہے اس کا لقب ہے، قطامی اس کا لقب ہے۔ معناہا الصقر، اس کے معنی ہوتے ہیں شکرے کی، جو پرندہ ہوتا ہے اس کو صقر کہا جاتا ہے، صقر، صقور اس کی جمع آتی ہے، شکرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں قطامی۔ یہ قطامی اس کا لقب ہے اور نام ہے عمیر ابن شیم التغلبی۔ والحیات البدویۃ حیات الصحارا وقفار، قفر کی جمع قفار، تمہارے کہتے ہیں چٹیل میدان کے، قفر کی جمع قفار، چٹیل میدان، اور صحرا تمہارے صحرا کے۔ اور بدوی زندگی یہ صحراوی زندگی تھی، صحراوی زندگی، بدوی زندگی یہ صحراوی زندگی تھی، اور چٹیل میدان والی زندگی تھی، چٹیل میدان والی زندگی تھی، یعنی چٹیل میدان میں لوگ خیمے گاڑتے تھے اور وہی قیام کرتے تھے، پھر وہاں سے آگے بڑھتے تھے، پھر دوسرے کا قیام کرتے تھے۔ تو بدوی زندگی، اس سے پہلے جو کچھ اشعار آئے ہیں وہ بدوی زندگی ہی سے متعلق ہے، یہ قطامی کے اشعار ہیں بدوی زندگی کی ترجمانی سے متعلق۔ مزید یہ کہہ رہے ہیں حیات البدویۃ حیات الصحارا وقفال، اور بدوی زندگی یہ صحرا کی زندگی تھی اور چٹیل میدان کی زندگی تھی۔ حیات قلت و شذف، قلہ مال کی کمی، فقر و فاقے کی زندگی تھی اور بدحالی کی زندگی تھی۔ فقر و فاقہ، مال کی کمی، شذف کا معنی تھا ضیق العیش، عیش کی زندگی کی تنگی، اور بدحالی کی زندگی تھی، فقر و فاقے کی اور بدحالی کی زندگی تھی۔ وحیات قلت و شذف، فقر و فاقے کی اور بدحالی کی زندگی تھی، معاشی تنگی کی زندگی تھی۔ فکانت فی حاجت الی الصبر والشجاعہ، تو اس زندگی کو ضرورت تھی صبر کی اور بہادری کی۔ فکانت فی حاجت، اس زندگی کو ضرورت تھی صبر کی اور شجاعت کی۔ وإلی الشہامۃ وصدق العمل، اور اولو العزمی کی، اولو العزمی عزیمت کی، اولو العزمی کی اور عمل کی پختگی کی۔ وإلی الشہامۃ وصدق العمل، اور اولو العزمی کی اور عمل کی پختگی کی، عمل کی پختگی کی۔
تو یہ زندگی صبر اور شجاعت کی زندگی تھی، اس زندگی کو ضرورت تھی صبر اور شجاعت کی اور اولو العزمی کی اور عمل کی پختگی کی۔ وَإِلَى رَحَابَةِ الْقَلْبِ وَرِقَّةِ الشُّعُورِ، اور دل کی وسعت کی، دل کی وسعت قلب کی، ورقۃ الشعور اور شعور کی لطافت کی، دل کی وسعت اور شعور کی لطافت، دل کی وسعت اور شعور کی لطافت کی۔ وقد وجدت هذه رقۃ الشعور، شعور کی لطافت، شعور کی باریکی ہے، شعور کی لطافت، اور اس زندگی کو صبر و بہادری کی ضرورت تھی، اولو العزمی اور عمل کی پختگی کی ضرورت تھی، اور دل کی وسعت اور شعور کی لطافت کی ضرورت تھی، رقۃ الشعور، شعور کی لطافت، نزاکت کی ضرورت تھی۔ وقد وجدت هذه الصفات في العرب بوجه عام، اور یہ صفات عربوں میں عام طور پر پائی گئی ہیں، یہ صفات پائی گئی ہیں عربوں میں عام طور پر، یہ صفات عربوں میں عام طور پر پائی گئی ہیں۔ وانعکست فی ادبہم واشعارہم، اور ان کے ادب اور ان کے اشعار میں منعکس ہو گئی ہیں، مرتسم ہو گئی ہیں۔ وانعکست، وانعکست، انعکاسہ کے معنی ہوتے ہیں منعکس ہونا، چھپ جانا، ان کے ادب میں اور ان کے اشعار میں یہ چیزیں منعکس ہو گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، مرتسم ہو گئی ہیں، جھلکتی ہیں ان کے اشعار میں اور ان کے ادب میں۔ بل کان ادبہم کلہ حدیثا عنہا، بلکہ ان کا پورا ادب اسی کا ترجمان ہے، حدیثا عنہا ترجمان ہے، اسی کی ترجمانی کرتا ہے، اسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اسی کے بارے میں بیان کرتا ہے، بلکہ ان کا پورا ادب اسی کی ترجمانی کرتا ہے، اسی کو بیان کرتا ہے۔ وَيَدُورُ حَوْلَهَا، اور اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اسی کے ارد گرد پورا ادب گھومتا ہے، یعنی یہی باتیں ہیں جو پھر پھر کر آتی ہیں۔ وَيَدُورُ حَوْلَهَا، اور اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وَيُصَوِّرُ أَشْكَالَهَا، اور اس کی شکلوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وَيُصَوِّرُ أَشْكَالَهَا، اور اس کی صورتوں کی، زندگی کی جو الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، شکل سے مراد ہوئی زندگی کی الگ الگ حالتیں اور کیفیتیں، اس کی تصویر کشی کرتا ہے، اور اس کی الگ الگ حالتوں اور اس کی شکلوں اور صورتوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ بل کان ادبہ کلہ حدیثا عنہا، بلکہ ان کا پورا ادب اسی کا ترجمان ہے اور اسی کے ارد گرد گردش کرتا ہے، اور اس کی حالتوں، اس کی صورتوں کی تصویر کشی کرتا ہے، ان کی صورتوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وَيُصَوِّرُ أَشْكَالَهَا، صورتوں کی، حالتوں کی، اس کے نقشوں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وقالت العرب في هذا العهد قصائد طويلة وقصيرة، عربوں نے اس زمانے میں بڑے لمبے اور بڑے اور چھوٹے، لمبے اور چھوٹے، لمبے لمبے اور چھوٹے چھوٹے قصیدے کہے۔ عربوں نے اس زمانے میں، اس پہلے زمانے میں جو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے جس کو، عربوں نے اس زمانے میں بہت لمبے لمبے اور چھوٹے قصیرہ، چھوٹے چھوٹے قصیدے کہے۔ وہی تتسم ببساطۃ فی المعنی، وہی تتسم، اور وہ متصف ہیں، تتسم متصف ہیں، ببساطۃ فی المعنی، معنوی سادگی سے، معنوی سادگی سے متصف ہے۔ وہی تتسم ببساطۃ فی المعنی، معنوی سادگی سے۔ واتصال بالحیات الواقعیہ، اور حقیقت پسندانہ زندگی سے ربط، حقیقت پسندانہ زندگی سے ربط، ایسی زندگی جو حقیقت پسند ہو، حیات الواقعیہ حقیقت پسند، حقیقت پسندانہ زندگی۔ وَهِيَ تَتَّسِمُ بِبَسَاطَةٍ فِي الْمَعْنَى، جو معنوی سادگی سے متصم ہے۔ وَاتصَّالٍ بِالْحَيَاةِ الْوَاقِعِيَّةِ، اور حقیقت پسندانہ زندگی سے ربط سے متصم ہے۔ عربوں نے اس زمانے میں بڑے لمبے لمبے اور چھوٹے چھوٹے قصیدے کہے ہیں، اور وہ معنوی سادگی اور حقیقت پسندانہ زندگی سے ربط کے ذریعے سے متصم ہے، اس سے موصوف ہے۔ وَبِالرَّوْعَةِ فِي اللَّفْظِ وَالْعِبَارَةِ، اور لفظ اور عبارت میں دلکشی، لفظ اور وہ قصیدے لفظ اور عبارت کی دلکشی سے متصف ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ اور عبارت میں دلکشی ہے۔ پوچھا جائے کہ عربوں کی شاعری کی عمومی خصوصیت کیا ہے، یہی سب الفاظ ہیں جو دہرائے جا سکتے ہیں۔ عربوں کے قصیدوں کی خصوصیت کیا ہے؟ البساطۃ فی المعنی، الاتصال بالحیات الواقعیہ، الروعۃ فی اللفظ والعبارہ، کی معنوی سادگی ہے، حقیقت پسندانہ زندگی سے ربط و تعلق ہے، اور لفظ اور عبارت کی دلکشی اور رعنائی
اور اس کی خوبصورتی ہے. وَكُلُّهَا تَنبُعُ مِن صَمِيمِ الْحَيَاةِ, اور یہ تمام چیزیں اصل زندگی سے نکلتی ہیں. كُلُّهَا تنبع نکلتی ہے, اور یہ تمام چیزیں نکلتی ہیں اصل زندگی سے. وَتَبْعُدُ عَنِ التصنع والافتعال, اور وہ تکلف سے اور بناوٹ سے دور ہیں. تکلف سے اور بناوٹ سے دور ہیں. تکلف سے اور بناوٹ سے دور ہیں. یہ تمام چیزیں اصل صمیم کے بناتے ہیں, اصل کے, مرکز کے. صمیم من صمیم الحیات, من صمیم القلب, کہتے ہیں انا ارحبک من صمیم القلب, کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. کہ زندگی کی اصل سے یہ چیزیں نکلتی ہیں, اور یہ تصنع سے اور بناوٹ سے دور ہے. تصنع والافتعال, تصنع اور بناوٹ سے یہ چیزیں دور ہیں, ان کی شاعری دور ہے. وَيَتُصَوِّرُ عَلَى النَّفْسِ وَيَتُؤَثِّرُ عَلَى النَّفْسِ وَتُصَوِّرُ شَخْصِيَّةَ صَاحِبِهَا أَصْدَقَ تَصْوِيرٍ, اور یہ قصیدے نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں. نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ قصیدے, نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں. وَتُصَوِّرُ شَخْصِيَّةَ صَاحِبِهَا, اور یہ شاعر کی شخصیت, صاحبہ سے مراد شاعر, قصیدے والے, اور شاعر کی شخصیت کا نقشہ کھینچتے ہیں, بہت سچا نقشہ, سچی تصویر کھینچتے ہیں. شاعر کی شخصیت کی سچی تصویر کھینچتے ہیں اور صحیح تصویر پیش کرتے ہیں. تو یہ نفس پر اثر ڈالتے ہیں اور شاعر کی شخصیت کا اچھی تصویر کھینچتے ہیں. وَتُعَبِّرُ عَنْ آمَالِهِ وَأَحْوَالِهِ فِي حَيَاتِهِ وَحَيَاتِ قَوْمِهِ أَبْرَعَ تَعْبِيرٍ, اور یہ ترجمانی کرتے ہیں شاعر کی امیدوں اور اس کی حالتوں, شاعر کی اس کی حالتوں اور اس کے حالات کی اور اس کی امیدوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اس کی ذاتی زندگی اور اس کی قوم کی زندگی میں, فی حیاتی, اس کی ذاتی زندگی میں اور اس کی قوم کی زندگی میں, ابرع تعبیرین, بہت دلکش انداز میں, بہت پوری مہارت کے ساتھ. تعبر, ترجمانی کرنا, واضح کرنا, اور اس کی شاعر کی امیدوں اور اس کے حالات کی ترجمانی کرتے ہیں یہ قصیدے. شاعر کی امیدوں اور اس کے حالات کی ترجمانی کرتے ہیں فی حیاتی, اس کی ذاتی زندگی میں اور اس کی قوم کی زندگی میں. ابرع تعبیرین, پوری خوبصورتی کے ساتھ, پوری مہارت کے ساتھ. ابرع معنی ہوتا ہے مہارت, پوری مہارت کے ساتھ اس کی ترجمانی کرتے ہیں قصیدے اور اس کو واضح کرتے ہیں. وہذی ابیات لشاعر جاہلی, اور یہ چند اشعار ہیں جو جاہلی شاعر کے ہیں. اسمہ الاخنس بن شہاب التغلبی, جس کا نام اخنس بن شہاب تغلبی ہے. اخنس بن شہاب تغلبی ہے. وقد عاش قبل الاسلام بدہر, اسلام سے پہلے وہ ایک زمانہ زندہ رہا. اسلام سے ایک زمانہ پہلے یہ زندہ رہا. اسلام سے ایک زمانہ پہلے یہ زندہ رہا. کہا جاتا ہے کہ 571 میں اس کی وفات ہو گئی تھی. 571 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس وجہ سے اسلام سے ایک زمانہ پہلے یہ زندہ رہا. اور اخنس ابن شہاب تغلبی, ایک نام ہے اخنس ابن شریک. اخنس ابن شریک وہ صحابی ہیں, ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہ اخنس ابن شہاب تغلبی ہے. بہت سے مورخین کو اس کا شبہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے شعر کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو یہ اخنس ابن شہاب تغلبی ہے, نہ کہ اخنس ابن شریک ہے. دوسری بات, یہ جاہلی شاعر ہے, قبیلہ تغلب کے سربراہردہ لوگوں میں تھا, اس کے بہادروں میں تھا, اور اپنی قوم کے شاعروں میں تھا. اور حرب بسوس, زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور جنگ ہے, اس میں یہ شریک رہا. حرب بسوس زمانہ جاہلیت کی ایک جنگ ہے جس میں وہ شریک رہا. اور اس کو فارس العصا کہا جاتا ہے. فارس العصا, عصا کے معنی ہوتے ہیں لاٹھی کے, لیکن عصا اس کے گھوڑے کا نام تھا, تو فارس العصا اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ چند الفاظ تھے, میں نے لکھ دیے ہیں, اس میں واٹس ایپ پہ موجود ہے, دیکھ لیجیے گا. وہاں ابیات لشاعر جاہلی, یہ زمانے جاہلیت کے شاعر, جاہلی شاعر کے چند اشعار ہیں, جس کا نام اخنس ابن شہاب تغلبی ہے, اور اسلام سے زمانہ پہلے یہ زندہ رہا. تصور ملامح الحیات ومصولها فی عصره, جو اشعار زندگی کے نقوش کی تصویر کشی کرتے ہیں, ومصولها, اور اس کی قدروں کی, زندگی کے نقوش کی تصویر کشی کرتے ہیں, اس کی قدروں کی,
فی عصر ہی، اس کے زمانے میں. ملامح بنے ہوتے ہیں نقوش کے، اور مسل قدریں. مسل کے بنے ہوتے ہیں قدریں، زندگی کے نقوش اور اس کی قدروں کی تصویر کشی کرتے ہیں یہ اشعار کے زمانے میں. کس طرح کے لوگ زندگی گزارتے تھے، کس طرح کے لوگ رہتے سہتے تھے. فمن یک امسا، امسا کے معنی ہوتے ہیں شام کرنا. امسینا وامسى الملک للہ رب العالمین، ہم نے شام کیا اور پورے ملک نے شام کیا للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی خاطر. فمن یک امسا فی بلاد مقامت، بلادی بلد کی جمع بلاد، آج کل تو اسے ملک کے معنی میں لیتے ہیں. بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، اور بہت سے شہر ہو جاتے ہیں تو ملک بن جاتا ہے. اس لیے بلاد جب کہا جائے تو اسے ملک کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ علاقے کے معنی میں، یہاں شہر کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دیہاتی زندگی کی بات چل رہی ہے، تو شہر کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. یہاں علاقے کے معنی میں، مناطق کے معنی میں. مقامت اقامت، اقامت کے علاقے میں، اقامت کے علاقے میں. فی بلاد مقامت، اقامت کے پرانے علاقے میں، ایک لفظ بڑھا لیجیے پرانے، اقامت کے پرانے علاقوں میں، اقامت کے پرانے علاقوں میں، پرانی جگہوں میں. عربوں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ خانہ بدوشی، صحرا نوردی، بادیہ پیمائی کی زندگی گزارتے تھے. جہاں پانی ملا وہاں ٹھہر گئے، پھر پانی ختم ہوا، سبزہ ختم ہوا، وہاں سے خیمہ اکھاڑا چلے گئے کہیں اور. اس طرح سے ان کی پوری زندگی تھی. صحرا نوردی تھی، بادیہ پیمائی تھی، اور اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا. تو مثلا ایک جگہ ان کا قیام رہا، پھر وہاں سے وہ چلے گئے، پھر کئی سال کے بعد وہاں سے گزرے تو انہیں وہ پرانی باتیں یاد آ گئی. تو شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر کئی سال کے بعد انسان جائے گا وہاں جہاں پہلے قیام تھا، تو وہاں کوئی جواب نہیں دے گا. ہاں کچھ نقوش اور کچھ اثرات اور کچھ کھنڈرات اور کچھ ٹوٹے پھوٹے ذرات یا عمارت کے چیزیں نظر آ جائیں گی. دیکھیے، فمن یک امسا فی بلاد مقامت، اقامت کے علاقوں میں، پرانے علاقوں میں. یسائل، سائل سوال کرنا، پوچھنا، سائل سوال کرنا اور پوچھنا. اطلال، قلن کی جمع اطلال، جس کے معنی ہوتے ہیں کھنڈرات کے، کھنڈرات کے. قلن کی جمع اطلال، جس کے معنی ہوتے ہیں کھنڈرات کے. یسائل اطلالا بہا لا تجاوب، بہا سے مراد اے بتلک البلاد، ان علاقوں میں، بتلک البلاد. یسائل اطلالا بہا لا تجاوب، جاوبا یجاوب مجاوبتاً، جواب دینا، جاوبا یجاوب مجاوبتاً، جواب دینا. فمن یک امسا فی بلاد مقامت یسائل اطلالا بہا لا تجاوب. ترجمہ سنیے، فمن یک امسا، جو شخص شام کرے، لفظی ترجمہ ہے فمن یک جو ہو، امسا شام کرنے والا، جو شخص شام کرے، فی بلاد مقامت اقامت کے پرانے علاقوں میں جا کر، جو شخص شام کرے اقامت کے پرانے علاقوں میں جا کر، اقامت کے پرانے علاقوں میں جا کر جو شخص شام کرے. یسائل، پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، سائل پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، اطلالا بہا وہاں کے کھنڈرات سے، یہاں کے کھنڈرات سے. یسائل اطلالا بہا وہاں کے کھنڈرات سے، پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے وہاں کے کھنڈرات سے. جو شخص شام کرے اقامت کے علاقوں میں جا کر، پرانے علاقوں میں جا کر، پوچھتے ہوئے وہاں کے کھنڈرات سے. یسائل اطلالا بہا لا تجاوب، وہاں کے پوچھتے ہوئے ایسے کھنڈرات سے، لا تجاوب جو جواب نہیں دیتے ہیں، جو قوت گویائی نہیں رکھتے ہیں، جو جواب نہیں دیتے ہیں. لا تجاوب جو جواب نہیں دیتے. یہ اطلالن یہ اسی کی صفت ہے، لا تجاوب. وہاں کے کھنڈرات سے پوچھتے ہوئے جو جواب نہیں دیتے ہیں، جو کسی سوال پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے ہیں. یہ پورا جملہ شرط ہے.
पूरा जुमला शर्त है। फिर सुनिए, फमन यक अमसा, जो शख्स जाकर शाम करे इकामत के पुराने इलाकों में, वहां के खंडरास से सवाल करते हुए, ला तुजाविबू, जो जवाब नहीं देते हैं, तो क्या मतलब समझ में आएगा? अब उसका जवाब आ रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी महजूफ था, यहाँ भी महजूफ होगा। जो शख्स शाम करे इकामत के इलाकों, पुराने इलाकों में जाकर वहां के खंडरास से सवाल करते हुए जो जवाब नहीं देते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। फली इब्नती हित्तान इब्न कैस मनाजिलुन कमा नम्मकल उन्वान फी रक़ कातिब। तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है कि इंसान पुराने इलाके में चला जाए और जाकर सवाल करे और वो जवाब नहीं मिलते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फली इब्नती हित्तान इब्न कैस मनाजिलुन, कि हित्तान इब्न कैस की बेटी के, क्योंकि हित्तान इब्न कैस की बेटी के मनाजिलुन, बहुत से घर हैं, बहुत से पुराने घर हैं। क्योंकि हित्तान इब्न कैस की बेटी के मनाजिलुन, बहुत से पुराने घर हैं, बहुत से पुराने घर हैं। और कैसे घर हैं? जो खंडर में तब्दील हो गए हैं, जो वीरान हो गए हैं, और वहां क्या बाकी है? बस चंद नकूश बाकी हैं, चंद असरात बाकी हैं। अब उसको तशबीह दी है उसने कि उन घरों के नकूश, उनके असरात कैसे बाकी हैं। क्योंकि हित्तान इब्न कैस की बेटी के घर हैं, कि घर भी पुराने हो गए हैं, घर भी इसी तरह पुराने हो गए हैं, घर भी उसी तरह से खंडर में तब्दील हो गए हैं। कमा नम्मकल उन्वान फिर रक़ कातिब। नम्मका के माने होते हैं मुज़य्यन करना, आरास्ता करना। ज़य्यना और नम्मका दोनों एक माने में आते हैं, ज़य्यना और नम्मका, आरास्ता करना और मुज़य्यन करना, आरास्ता करना और मुज़य्यन करना। लेकिन यहाँ नम्मकल उन्वान आया है तो इसके माने होते हैं सरनामा लिखना, उन्वान लिखना। उन्वान लिखना, उन्वान कैसे लिखा जाता है? थोड़ा बड़ा मुनक्कश और बड़ा खूबसूरत लिखा जाता है, तो उसको नम्मकल उन्वान कहा है। उन्वान को मुज़य्यन करना यानी सरनामा लिखना, सरनामा लिखना, उन्वान लिखना, सरनामा लिखना, उन्वान लिखना। फिर रक़ कहते हैं हिरन की खाल, हिरन की खाल। किनायतन कागज के माने में लेते हैं। फी रक़ मंशूर, रक़ मंशूर कुरान में भी आया है। तो हिरन की खाल के लिए रक़ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और रिक़ का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसके माने गुलामी के होते हैं, रिक़ के माने गुलामी के। फिर रक़ हिरन की खाल पर, कातिबू लिखने वाले ने, कातिब ने, लिखने वाले ने, कातिब ने। देखिए, तो हित्तान इब्न कैस की बेटी के, हित्तान इब्न कैस की बेटी के घरों के निशानात ऐसे ही हैं जिस तरह किसी कातिब ने, हित्तान इब्न कैस की बेटी के घरों के निशानात ऐसे ही हैं जैसे कि किसी कातिब ने हिरन की खाल पर सरनामा लिख दिया है। जैसे किसी कातिब ने हिरन की खाल पर सरनामा लिख दिया है। सरनामा लिखा जाता है, उन्वान लिखा जाता है, उन्वान नजर आता है। बकिया जिस तरह से ये नक्श है, इसी तरह से घरों के नक्श बाकी हैं, वरना हकीकत से कोई उनका ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल गैर आबाद है। तो हित्तान इब्न कैस की बेटी के घरों के निशानात ऐसे ही बाकी हैं जैसे कि किसी कातिब ने हिरन की खाल पर सरनामा लिख दिया है, उन्वान लिख दिया है, उसकी पेशानी लिख दी है, उसकी सुर्खी लिख दी है। सरनामा लिख दिया है, सुर्खी लिख दी है, पेशानी लिख दी है और उसका उन्वान लिख दिया है। अब दोनों शेर का तर्जमा देखिए। फमन यक अमसा फी बिलाद मुकामतिन, जो शख्स इकामत के इलाकों में जाकर शाम करे, जो शख्स इकामत के पुराने इलाकों में जाकर शाम करे, वहां के खंडरास से पूछते हुए, वहां के खंडरास से सवाल करते हुए जो जवाब नहीं देते हैं, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हित्तान इब्न कैस की बेटी के घरों के निशानात ऐसे ही हैं जैसे किसी कातिब ने हिरन की खाल पर सरनामा लिख दिया है, उसकी पेशानी लिख दी है और उसका उन्वान लिख दिया है। ये है तुमशी बिहा हुलुन नआम कअन्नहा इमाउन तुज़ज्जा बिल अशी हवातिब। तुमशी बिहा, मशा और मशा दोनों एक माने में यहाँ है। ताफा और तवफा दोनों एक माने में। ताफा और तवफा, ताफा माने तवाफ करना, तवफा माने तवाफ करना। लेकिन जब अल्फाज ज्यादा होते हैं या मजीद में जाता है और माने वही होते हैं तो माने में जोर पैदा हो जाता है।
माने में शोर पैदा हो जाता है। उतव्विफु मा उतव्विफु सुम्मा आवी, जैसे मशा और मशा, तुमशी बिहा, तुमशी चलना फिरना, आना जाना, चलना फिरना, घूमना, इस माने में तुमशी बिहा, वहां घूमते हैं, वहां चलते फिरते हैं, वहां आते जाते हैं, वहां चलते फिरते हैं। हुलुन नआमी, हाइल की जमा हुल, हाइल की जमा हुल, हाइल की जमा हुल। वो मादा जानवर जो हामला ना हो, बहुत मोटा ताज़ा हो, वो जानवर जो मोटा ताज़ा हो, मोटे ताज़े के माने में, तो हाइल जो हामला नहीं होगा तो उसके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, और वो मादा जानवर जो हामला नहीं होता है बल्कि वो यूं ही रहता है तो मोटा ताज़ा रहता है। तो हुलुन नाम कहेंगे मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग, मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग। तुमशी बिहा हुलुन नाम, वहां मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते हैं, यानी खंडर है और वो बिल्कुल गैर आबाद इलाका है, तो वहां मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं, वहां मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं। कअन्नहा इमाउन हवातिबु, वहां मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं। कअन्नहा, गोया कि वो लकड़ी बरदार बादियां हैं। इमा के माने होते हैं अमतुन की इमा माने बादियां, और हातिबतुन जब हवातिब के माने होते हैं लकड़ी उठाने वाली, लकड़ी बरदार, हैज़म बरदार लकड़ी बरदार। कअन्नहा इमाउन हवातिब, गोया की लकड़ी बरदार बादियां हैं, हैज़म बरदार बादियां हैं। तो ज़ज्जा बिल अशी, गोया कि वो लकड़ी बरदार या हैज़म बरदार बादियां हैं, वहां मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं, गोया कि वो लकड़ी बरदार बादियां हैं। तो ज़ज्जा बिल अशी, ज़ज्जी मन होता है हकाना, ज़ज्जा यूज़ हकाना तस्जिया, जिनको शाम के वक्त हकाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो ज़ज्जा बिल अशी, जिनको शाम के वक्त ले जाया जा रहा है, जिनको शाम के वक्त हकाया जा रहा है। तो ये है पूरा कि वहाँ मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं, गोया कि वो लकड़ी बरदार या हैज़म बरदार बादियां हैं। तो ज़ज्जा बिल अशी, जिनको शाम के वक्त लौटाया जा रहा है, हकाया जा रहा है। तो जिस तरह से ये कैफियत होती है, ऐसे वहाँ मोटे ताज़े शुतुरमुर्ग चलते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं।